اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ مسلمہ بات ہے، تمام علماء سابقہ جو بزرگ علماء تھے، آج کل میں جانتا کیا کہتے ہوں گے، تمام گزشتہ علماء اس بات پر متفق ہیں، جو علم حدیث کے واقف، کہ حضور کا انداز تھا جس بات میں جبرائیل نازل ہو کر وضاحت نہ کرے یا اللہ تعالیٰ براہ راست پہلے ہی دل پر اس کے معنی روشن نہ کر چکا ہو، وہاں اپنے منہ سے کلام نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ بس 2 دفعہ کی خاموشی اور تیسری دفعہ کا جواب صاف بتا رہا ہے کہ یہ مبنی بر الہام کلام ہے جو حضور نے بیان فرمایا، اور کلام اتنا پر حکمت، اتنا مربوط ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹے کی بنائی ہوئی بات ہے۔ سوال کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب یہ ہے، اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے تو ان لوگوں میں سے وہ ہوگا یا وہ ہوں گے جو ایمان کو آسمان سے واپس زمین پر لے آئیں گے۔ اس میں کتنی باتیں بیان ہو گئیں جو پوچھی جانی چاہیے تھیں اور پوچھی نہیں گئی تھیں۔ سوال یہ اٹھنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر دین کامل ہو گیا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ آخری رسول ہیں، اور ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آگے؟ سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے۔ یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، اسی کا جواب دیتے ہیں، لو کان الایمان عند الثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے۔ تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی۔ جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے۔ تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے، فکر نہ کرنا، بالکل وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی، میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے۔ عوام کا الانام تو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن تھے۔ آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔
پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں۔ علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے۔ تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی۔ اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت عدیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کے کام کریں گے۔ اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی، من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں۔ وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے، کچھ دیر فتوے دے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے۔ اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں، بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے۔ مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان صاحب، وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں۔ جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں، ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا۔ اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا، اور یہ روزمرہ کا دستور ہے۔ حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا۔ یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے، اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں۔ پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ۔ اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا۔ آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو۔ برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہے۔ شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا، تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے، اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے۔
اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے۔ بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور عجز کے اس کے عجز کے انعام کے طور پر۔ رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کہا، اللہ نے چلائی۔ دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غلامی کا کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں۔ تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے۔ پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی، جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے۔ اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا۔ لعلم للساعة وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا۔ تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعة، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی۔ تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے، اس کا قرآن گواہ ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے۔ اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ۔ پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے۔ اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے۔ کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے؟ یا کم سے کم برابر تو ہو نا، کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔